ایک آنکھ میں مندر دوجی آنکھ میں مسجد رکھا، کچھ ایسا کردار ہے تو نے مرد مجاہد رکھا۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی نظم، اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلا جی کر دیکھنا، یہ دوستیاں، یہ پیار، یہ میٹھی باتیں سب دھوکا ہے۔ چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ وہ نہیں ہے کئی سو سال گزر گئے انہیں ہمارے بیچ سے گئے ہوئے، لیکن ایسے لوگ مرا نہیں کرتے ہیں صاحب۔ شہید جو ہوتے ہیں وہ مرتے کہاں ہیں، وہ تو زندہ رہتے ہیں۔ اور میسور کی فضاؤں میں آپ یقین کریں، یہ کہتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہیں کہ جب بھی میں اس طرف کا تصور کرتا ہوں کہ مجھے اس شہر میں جانا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے ذرے ذرے میں ان کے لہو کا قطرہ بول رہا ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں ان کی یادیں بول رہی ہیں۔ میں ایک بہت چھوٹی سی نظم سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہ سب سناؤں گا۔ ایک نئی سی نظم ابھی راستے میں آتے ہوئے ایسی ہی جوڑ توڑ سے ہو گئی ہے، سنا دیتا ہوں۔ بڑے بزرگ جو شورا بیٹھے ہیں ان سے بہت معافی چاہوں گا، مجھے کسی کسوٹی پہ نہ کسیں گے، کسی پیمانے پہ نہ کسیں گے۔ میں بہت ٹوٹی پھوٹی زبان کا شاعر ہوں، شاعر کیا ہوں، بس دل کا درد ہے اسے لفظوں میں ڈھال دیتا ہوں۔ آپ داد دے دیتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ شاعری ہو گئی۔ میں سناتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب کہ ٹیپو سلطان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد۔ ان کی یادیں، ان کا تصور، ان کا خیال، ان کی لڑی ہوئی جنگ، جو کچھ دیکھا ڈاکومنٹری سے لے کر کے جو کچھ پڑھا ان کے بارے میں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا احساس زندہ ہے، اس لیے زندہ باد کہہ رہا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ٹیپو سلطان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد۔ اے شیر میسور، اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد۔ اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد، ٹیپو سلطان زندہ باد۔ ایک آنکھ میں مندر دوجی آنکھ میں مسجد رکھا، ایک آنکھ میں مندر دوجی آنکھ میں مسجد رکھا، کچھ ایسا کردار ہے تو نے مرد مجاہد رکھا، کچھ ایسا کردار ہے تو نے مرد مجاہد رکھا۔ سلام کرناٹکا حکومت کو دل سے کہ آپ نے ٹیپو سلطان کی جینتی منانے کی بات کری، سلام ہے شہر کو۔ اور سچ میں اپنی قربانیاں، اپنے بزرگوں کے نام، اپنے شہیدوں کے نام، آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے لینا بند کر دیا تھا۔ ہٹلر نے کہا تھا ایک جھوٹ تب تک بولو جب تک سچ نہ مان لیا جائے۔ دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کی کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہوا ہو، اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے، یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں میں پہلے تھا، اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا، چنانچہ وہ بازو سر پر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے۔ پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشک اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندہ کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشہ کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت برا بن غازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس شخص کو
خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس کی اونٹنی اس کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی گھسیٹتی ہوئی نکل جائے، جہاں نہ کھانا ہو نہ پانی، اور اس اونٹنی پر اس شخص کا کھانا اور پانی رکھا ہوا ہو، اور وہ اس اونٹنی کو ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے تو اس کی نکیل درخت کے تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو ایسے سخت حالات میں مایوس ہونے کے بعد سواری کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ گیا؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہے جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ فائدہ حدیث شریف کے اس جملہ یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز احد پہاڑ کے برابر عمل نہیں کر سکتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بڑا ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد سے بڑا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجہ اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا، اچانک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے، عقبہ تم بھی یہ دو صورتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی دو صورتوں کی طرف کسی چیز سے پناہ نہیں لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دو صورتوں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں وہ یہ دو صورتیں بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا۔ جوفا اور ابوا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں دو مشہور مقام تھا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔